ولید اقبال صاحب آپ کے اوپر پریشر نہیں پارٹی چھوڑنے کا؟ آپ کو کسی نے گرفتار کیوں نہیں کیا؟ نہیں جی، مجھے 9 مئی کے بعد کوئی ایسا کیوں پکڑوانے لگے اس کو؟ کسی نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا۔ میں پوچھ رہا ہوں، میں کہا یہ کس کے لیے یہ وہ کہتے ہیں نا یہ فیسلٹی کس کے لیے اویلیبل؟ میں نے ایک پریس کانفرنس ضرور کی تھی۔ اچھا، میں نے ایک پریس کانفرنس ضرور کی تھی، لیکن میں نے اس میں پارٹی چھوڑنے کا کوئی اعلان نہیں کیا تھا۔ اس دن جس سینیٹ کی کمیٹی کا میں چیئرمن ہوں، وہ انسانی حقوق کی کمیٹی ہے، اس میں ایک قرارداد منظور ہوئی تھی، اور یہ مئی ہی کا مہینہ تھا ابھی، یا شاید جون شروع ہو گیا تھا۔ تو اس میں جو قرارداد تھی اس کا میں نے متن جو تھا وہ پریس کانفرنس میں پیش کیا، اور میں نے کہا نہ صرف یہ کمیٹی سینیٹ کی جو ہے اس نے وائلنس کی مذمت کی ہے، بلکہ میں خود بھی ان جو ہے یہ جو شہداء کی جو یادگاریں ہیں، جس طرح سے ان کی بے ادبی کی گئی اور وغیرہ، لوٹ مار، جلاؤ گھیراؤ، آرسن، اس سب کی مذمت کی، لیکن مجھے ایسی کوئی بات کہنے کی ضرورت نہیں پڑی کہ میں سیاست چھوڑ رہا ہوں یا میں اپنی پارٹی سے جو الوداع۔ اللہ اس کو ایسے ہی رکھے۔ اور ساتھ یہ بھی کہا، اور وہ اس قرارداد میں یہ ساری باتیں ہوئی کہ جی افواج پاکستان نے یہ اعلانیہ کہا ہے کہ ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے، اور جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ اس کا استقبال بھی کیا گیا، اور ساتھ یہ بھی کہ جی قانون کی پوری قوت کے ساتھ جو تشدد کرنے والے لوگ ہیں ان کے اوپر کارروائی کی جائے، لیکن جو ان کے بنیادی حقوق ہیں، فیئر ٹرائل، ڈیو پروسیس، جو اس کا ہمارا آئین بھی وعدہ کرتا ہے، اور اب تو پریس کانفرنس بھی ایک بنیادی حق ہونا چاہیے بندے کا، بین الاقوامی قراردادوں کو سائن، یہ ساری باتیں جو انٹرنیشنل کووننٹس پاکستان نے سائن کیا، فیئر ٹرائل، ڈیو پروسیس، ان کے سارے حقوق کا تحفظ ہونا چاہیے۔ میں نے اس بات پہ پریس کانفرنس بھی ضرور کی تھی، لیکن ایسی کوئی بات نہیں کی، نہ کسی نے مجھے کہا ایسی بات کرنے کو۔ میرے خیال ہے پریس کانفرنس بھی ایک بنیادی حق ہونا چاہیے انسان۔ فرسٹ ڈے فرسٹ شو تحریک انصاف میں کوئی رہ جائے گا الیکشن لڑنے کے لیے؟ جس طرح لوگ آہستہ آہستہ جا رہے ہیں پارٹی چھوڑ کے، وہ کہ جو انڈر گراؤنڈ ہے وہ یہ فاروق حبیب صاحب کو بھی ایبسکانڈر ڈکلیئر کر رہے تھے، کر دیا گیا تھا۔ سر میں ماریا بی بی سے پوچھ لوں، میں آتا ہوں اس کا جواب آپ سے بھی لوں گا۔ ویئر ول دی ٹکٹس گو؟ اچھا، اس پہ کچھ لسٹ میں نے بنائی ہوئی ہے۔ اسد عمر صاحب تحریک انصاف میں ہے، شاہ محمود قریشی صاحب تحریک انصاف میں ہے، پرویز الہی صاحب اس وقت تحریک انصاف میں ہے۔ یہ جیل میں ہے نا دو۔ اچھا، پر یہ جیل سے آتے باہر آتے اندر رہتے کتنا وقت لگتا ہے؟ اگر آپ نے الیکشن تو بھی ہے نا 1.5-2، اس کے لیے جیل جانا پڑتا ہے، جیل جانا بھی پڑتا ہے، گئے ہیں، اب ہو سکتا ہے باہر آنے کا وقت بھی آ رہا ہو ان میں سے کسی کا، کچھ بھی ہو سکتا ہے نا پاکستان کے اندر۔ اچھا، تیسری بات یہ ہے کہ اس وقت جن لوگوں نے پارٹی چھوڑی ہے، جیسے فاروق حبیب صاحب الیکٹیبل نہیں ہے، پارٹی کا ووٹ ہے، الیکٹیبل تو کوئی بھی نہیں، پارٹی کا ووٹ ہے، بہت کم الیکٹیبل ہے، نہیں، اسد عمر صاحب بھی الیکٹیبل نہیں ہے، شاہ محمود قریشی صاحب کا اپنا ووٹ ہے، پرویز الہی صاحب کا ووٹ ہے، پی ٹی آئی کا دھکا لگنا ہے، اس وجہ سے وہ یہاں پہ ہیں، فواد چودھری صاحب کا اپنا چھوٹا موٹا ووٹ ہے، ساتھ پی ٹی آئی کا ان کی ساتھ ہوا چلنی تھی۔ اس وقت اگر ہم عثمان ڈار کی بات کریں، اپنا ووٹ اس طرح نہیں ہوگا۔ کون سی پارٹی میں؟ فواد چودھری صاحب بس ہینگنگ ان دا مڈل سم ویئر۔ ان کی جو ذاتی خواہش موسٹ پرابلی یہی ہوتی کہ وہ آزاد الیکشن لڑتے ہیں۔ دوسرا، پاکستان تحریک انصاف نے میرے خیال ہے بصولی طور پہ یہ فیصلہ کر لیا، جو میری بات ہوئی مختلف ذرائع سے، کہ وہ وکلا کو ٹکٹ دیں گے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو، اور خان صاحب کمیٹی بھی بنائی ہوئی ہے جو فیصلے کرے گی، ان کی زیادہ ووٹ زیادہ ٹکٹ ایبسولوٹلی ان کی نشست سے بھی، اور جو لاہور میں خاص طور پہ کچھ اہم وکلا جو ہیں جنہوں نے انٹرسٹ بھی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف بھی اسٹریٹجی پہ کام کر رہی ہے، تو موسٹ پرابلی آپ کو وکلا نظر آئیں بہت جگہ پہ۔ اور یہ ویسے اسمارٹ موو اس لیے بیکاز اگر وکلا کے ساتھ کوئی زدو کو یا کچھ کیا جائے تو پھر تو اعلیٰ عدالت کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ بھی آسان ہو جاتے ہیں، آسان نہیں ہو، باڈیز کھڑی ہو جاتی ہیں وکلا کی، اور وکیل کے لیے شاید عدالت جانا بھی آسان ہوگا۔ چیف جسٹس صاحب کا بھی پھر کہیں نہ کہیں جو ہے نا اس کے اندر پریشر، یہ تو اٹس اے اسمارٹ اسٹریٹجی۔ اب دیکھتے ہیں بیک فائر کرتی ہے یا نہیں کرتی، لیکن بہرحال مجھے تو اس وقت یہ منظرنامہ نظر آ رہا ہے۔ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ کیا تحریک انصاف، وہ ایک تو وکلا کے ٹکٹ کی بات ہونا بالکل ٹھیک کی کہ ایک فیصلہ ان پرنسپل ہو چکا ہے کہ وکیلوں کو ٹکٹ دیا جائے گا لازمی، بٹ ڈو یو سی اے لاٹ آف ٹکٹس گوئنگ ٹو پی ٹی آئی؟ کیونکہ اس کے بعد ایک اسکروٹنی کا پروسیس ہے، اس میں بہت سے نامینیشن ریجیکٹ ہوتے ہیں۔ یہ تو اب ان کی تو عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ چلے لیٹ می ایڈ ون مور تھنگ، کل انہوں نے کہا شاید شعیب شاہین نے کہ 100 درخواستیں دی ہیں جلسے کی۔ میاں صاحب کا کتنے فین فیئر کے ساتھ ایک جلسہ ہو رہا ہے، پورا لاہور اور پورا پنجاب تیاری کر رہا ہے اس جلسے کی، اور یہ 100 درخواستیں اور جلسے کی اجازت کوئی نہیں مل رہی۔ وہی تو میں کہہ رہی ہوں نا سر، ان کے تو ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ جیسے ابھی ماریا بھی ذکر کر رہی تھیں کہ وہی والی بات کہ اگر ہم صرف پی ایم ایل این کے ساتھ موازنہ کر کے دیکھیں تو ایک پارٹی جس نے 2/3 میجورٹی لی تھی 97 میں، جب 2002 کے الیکشنز ہوئے تو ان کی تقریباً کوئی 20 سیٹس رہ گئی تھی پارلیمنٹ میں، if I'm not mistaken، 15۔
اور اس کے بعد پھر جب 2008 ہوا تو صورتحال چینج ہو گئی. سو یہ تو ایک تو ہر پاکستان کی تاریخ کا بھی حصہ ہے. ہم بھی دیکھیں گے کہ کتنے لوگ رہ جاتے ہیں. آپ نے کہا کہ ان کے بہت چیلنجز ہیں, مگر اگر یہاں ہم اس کو ذرا تھوڑا سا ریورس کر لیں تو میں تو یہ بھی کہوں گی کہ مجھے تو لگتا ہے کہ کوئی پی ایم ایل این سے بڑی زیادتی کر رہا ہے. پی ایم ایل این جن کی ابھی تعریف بہت کرنی تھی ماریہ صاحبہ کہ انہوں نے تو پتہ نہیں پنجاب میں کتنا اینٹی اسٹیبلشمنٹ بچہ جو تھا وہ کریٹ کر دیا, تو اس پارٹی کو تو پی ایم ایل کیوں بنا دیا ہے. بالکل مطلب اس وقت مجھے بتائیں کہ جب بھی الیکشن ہوگا اور پی ایم ایل این کی جو بھی پرفارمنس ہوگی, اس پرفارمنس کو, ان سیٹس کو کون جینوئن الیکشن سمجھے گا. دیکھیں نا یہ کتنا بڑا نقصان ہے کہ ایک جو جماعت جو پنجاب کی سب سے بڑی جماعت تھی, جس کے بارے میں ہم نے 2018 میں کہا کہ جی اتنے ان کے ساتھ زیادتی کی گئی, ان کو ریسٹرکٹ کیا گیا, پھر بھی وہ سنگل لارجسٹ پارٹی بن گئے. مطلب کہ the difference between PMLN and PTI in Punjab was insignificant. اور آزاد اگر ادھر کی بجائے ادھر چلے جاتے تو حکومت پی ایم ایل این بنا لیتے. مگر آج وہ جو مرضی جیت لیں, چاہے وہ 2/3 میجورٹی آئے, چاہے وہ سنگل لارجسٹ پارٹی ہو, یا will that victory be seen as a genuine victory? اس میں ایک اور ایسپیکٹ ایڈ کر لیں. 2002 میں نواز شریف صاحب نہیں تھے, 2008 میں نواز شریف صاحب نہیں تھے, 2018 میں نواز شریف صاحب نہیں تھے. 2008 میں میاں صاحب تھے, الیکشن کا حصہ بول رہی ہوں, الیکشن کا حصہ بول رہی ہوں. ان کی پارٹی تھی لیکن انہوں نے کیمپین کی تھی اپنی پارٹی, لیکن خود وہ کینڈیڈیٹ نہیں تھے. دس از این امپورٹنٹ تھنگ واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک اوور ہیئر. 2002 میں کینڈیڈیٹ نہیں تھے, 2008 میں الیکشن میں حصہ نہیں لے سکے, 2018 میں الیکشن میں حصہ نہیں لے سکے, 2024 میں لے سکیں گے یا نہیں لے سکیں گے, یہ بھی ہمیں دیکھنا ہے. تو لیول پلئنگ فیلڈ کی ہم بات کرتے ہیں, انٹرسٹنگلی پی ٹی آئی کو بھی ملنی چاہیے, لیکن مجھے تو یہاں پہ پی ایم ایل این کی لیول پلئنگ فیلڈ کے بھی خطرے لگ رہے ہیں. ٹھیک کون کرے گا اگر میاں صاحب شہباز صاحب کریں تو 16 مہینے کی کر دے رہے ہیں.